اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 105 سے کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اہل کتاب بالخصوص جو یہودی ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں باطنی طور پر کیسا نظریہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح ناسخ اور منسوخ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ کے کیا ارشادات ہیں، اور مسلمانوں سے اہل کتاب کس طرح حسد کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی بھی بھلائی نہ ملے اور یہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جائیں۔ یہ ساری چیزیں آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور کے اندر یہودی جو ہیں ان کی ایک جماعت وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی، یعنی بظاہر وہ یہ لوگوں کو باور کرانا چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے والے ہیں، ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس طرح کے وہ معاملات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل فرما کر ان کی تکذیب کی اور مسلمانوں کو درس دیا، یہ جو تمہارے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، یہ صرف ظاہراً ایسا کرتے ہیں، ان کا جو باطن ہے وہ تمہارے خلاف ہے، اور یہ بالکل ایسا نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو کسی طرح کی بھی بھلائی ملے۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ لو کہ یہ اپنے دعویٰ کے اندر جھوٹے ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور کے جو یہودی ہیں ان کے جو باطنی معاملات مسلمانوں کے ساتھ ہیں اس کا بیان فرمایا ہے، اور ان کے دعویٰ کی تردید فرمائی ہے اور تکذیب فرمائی ہے۔ آئیے اس سے اگلی آیہ کریمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یوں ہے، جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ اس آیہ کریمہ کی تفسیر یوں ہے کہ اس کے اندر رب تعالیٰ نے منسوخ کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ شریعت مطہرہ کے اندر یہ مسئلہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ رب تعالیٰ کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بعد کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے، ان کو منسوخ فرما دیتا ہے، اور ان کی جگہ رب تعالیٰ نیا حکم لے آتا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور نسخ کا معنی کیا ہے؟ سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا لینا، اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے، اور دراصل یہ سابقہ حکم جو ہے اس کی جو مدت ہے اس کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یوں ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی، انہوں نے اس پر بہت ہی زیادہ اعتراضات کیے۔ جب انہوں نے اعتراضات کیے تو رب تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کے رد کے اندر اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا، اور بتلایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
اور ناسخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دونوں عین حکمت ہیں۔ لہٰذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والا جو ہے اس کو اس کے اندر کسی قسم کے تردد کی گنجائش حاصل نہیں ہے۔ کائنات میں اگر مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو اور گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کو منسوخ ہونے میں کیا تعجب ہے؟ جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہم روز ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو پھر ایک آیت یا ایک حکم کا منسوخ ہو جانا، رب تعالیٰ کا ان کو منسوخ کر دینا، یہ کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے۔ ہم تو اپنی زندگی کے اندر ان امور کا روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ نسخ جو ہے یہ سابقہ حکم کے مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی، اور رب تعالیٰ نے جب ناسخ ایسا حکم اتارا جس نے پچھلے حکم کو منسوخ کیا، اس کے اتارنے کے ساتھ ہمیں اس کی مدت معلوم ہو گئی کہ اس حکم کی مدت یہاں تک تھی۔ اب اس کے بعد رب تعالیٰ نے نیا حکم نازل فرمایا ہے، وہ نیا حکم جو ہے اس نے ہمیں پہلے حکم کی جو انتہا کی مدت ہے اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے، کفار کے جو اعتراضات ہیں وہ تو جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے تھے، لیکن اہل کتاب کو تو کسی صورت کے اندر بھی یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے گزشتہ جو شریعتیں ہیں ان کو منسوخ کر دیا ہے۔ اہل کتاب کا یہ اعتراض نہیں بنتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی تو ان کی کتاب کے اندر، مثلا تورات کے اندر، رب تعالیٰ نے کچھ ایسے احکام بیان فرمائے جو ان سے پہلی امتوں کے اندر جائز تھے، اور پھر وہ جو رب تعالیٰ نے ان کو کتابیں عطا فرمائیں انبیاء کے ذریعے، تو رب تعالیٰ نے ان کی شریعتوں کے اندر ان احکام کو منسوخ کر دیا۔ جیسے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی شریعت مطہرہ کے اندر بہت سے ایسے احکام تھے جن کو رب تعالیٰ نے بعد میں آنے والی امتوں کے لیے منسوخ فرما دیا ہے، جیسے کہ بہن بھائی کا آپس میں نکاح، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی شریعت کے اندر یہ جائز تھا، لیکن بعد میں جو شریعتیں آئیں ان کے اندر رب تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ اور اسی طرح یہودیوں سے پہلے ہفتہ کے دن دنیاوی کام کرنے یہ حرام نہیں تھے، کہ ہفتہ والے دن وہ سارے معاملات کر سکتے تھے، اپنے کام سر انجام دے سکتے تھے۔ یہودیوں سے پہلے یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، ہفتے والا دن کام کرنا حرام نہیں تھا، لیکن جب یہودیوں کا دور آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو رب تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا بنی اسرائیل نے، پھر یہ سارے معاملات چلے، تو رب تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتہ والے دن دنیاوی کام کرنا ان کو حرام فرما دیا۔ اور اسی طرح تورات کے اندر موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ کی امت پر تمام جانور جو تھے ان کا گوشت کھانا یہ حلال تھا، لیکن رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت پر بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کو حرام کر دیا۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اہل کتاب جن کو معلوم ہے کہ ان کی کتاب کے اندر رب تعالیٰ نے گزشتہ جو امتیں ہیں، شریعتیں ہیں، ان کے بہت سارے احکام ان کو منسوخ فرمایا ہے، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں، ان سب کو جاننے کے باوجود ان کا انکار کرنا یا ان کا اعتراض کرنا یہ مقام تعجب ہے۔ کفار تو جاہل ہیں، وہ تو اپنی جہالت کی بنا پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، لیکن اہل کتاب کا قرآن پاک کے اوپر اعتراض کرنا کہ اس نے گزشتہ امتوں کے اندر، گزشتہ شریعتوں کے اندر جو احکام تھے ان کو منسوخ کیوں کیا ہے، یہ بے جا ہے، یہ تعجب خیز ہے۔ لہٰذا یہاں پر ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ناسخ بھی ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے منسوخ بھی ہے، اور دونوں رب تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہیں۔ ان کے اندر رب تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ نسخ کے چند احکام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس طرح کہ کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہو جاتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر جو ہے اس سے بھی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر کبھی ایسی ہوتا ہے کہ صرف تلاوت کو منسوخ کیا جاتا ہے، اس کا حکم باقی رہتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تلاوت اور حکم دونوں کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے کہ ہر مرتبہ تلاوت کو منسوخ کیا جائے
یا صرف حکم کو منسوخ کیا جائے، یہ رب تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے۔ کبھی تلاوت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، حکم باقی رہتا ہے، اور کبھی ایسی ہوتا ہے تلاوت اور حکم دونوں کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ بہقی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک انصاری صحابی تہجد کے لیے اٹھے، اور جب انہوں نے نماز شروع کی تو سورت فاتحہ کے بعد جو وہ سورت پڑھا کرتے تھے، جب انہوں نے اس کو پڑھنا چاہا تو ان کو یاد نہ آئی، وہ اس کو بھول گئے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے یہ واقعہ اپنے دوستوں کے سامنے بیان کیا، تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ تو جب وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں گئے نا، اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ تو رات کو یہ معاملہ ہوا ہے، ہم نے وہ سورت پڑھنی چاہیے لیکن ہم پڑھ نہیں سکے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا آج رات وہ سورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم اور تلاوت دونوں کو منسوخ فرما دیا گیا، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ بسا اوقات صرف حکم ختم ہوتا ہے، تلاوت باقی رہتی ہے، اور بسا اوقات تلاوت جو ہے اور حکم ان دونوں کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ کو جو فرمانے علی شان ہے نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم اس سے بہتر لے آئیں یا اس کی مثل لے آئیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں، اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر حکم لے آئیں گے۔ پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال یوں ہے جیسے پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے صرف 2 گنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل فرمایا۔ اور اسی طرح زیادہ ثواب کی مثال یہ ہے، پہلے حکم کے بعد اس کو منسوخ کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے جو دوسرا حکم نازل فرمایا ہے اس کے اندر ثواب زیادہ ہے۔ اس کی مثال ایسے بنتی ہے جیسا کہ ایک قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا جو فدیہ سے زیادہ ثواب والا ہے۔ اور اسی طرح سہولت میں برابر کے حکم کی مثال یہ ہے کہ جیسے بیت المقدس سے پھر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے۔ یعنی کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر رب تعالیٰ نے جب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو منسوخ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو یہ جو حکم ہے، یہ جو بعد والا حکم ہے اور پہلے والا جو حکم ہے، یہ سہولت کے اندر دونوں برابر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے، رب تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کبھی رب تعالیٰ ایسا حکم نازل فرماتا ہے جو حکم پہلے سے آسان ہوتا ہے، کبھی رب تعالیٰ ایسا حکم نازل فرماتا ہے کہ جس کے اندر پہلے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور کبھی رب تعالیٰ کسی حکم کو منسوخ کر کے ایسا حکم نازل فرماتا ہے کہ جس کے اندر اور پہلے حکم کے درمیان جو ہے وہ سہولت کی برابری ہوتی ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی یعنی حکمت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ناسخ اور منسوخ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے کفار اور اہل کتاب کے جو اعتراضات قرآن پاک پر تھے کہ قرآن پاک نے گزشتہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، ان اعتراضات کا جواب رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور جواب یوں عطا فرمایا ہے کہ ناسخ اور منسوخ، یہ منسوخ کرنا کسی حکم کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کرے۔ اور اسی طرح اگلی آیہ کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے اندر بھی یہی مفہوم موجود ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ تو اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سارا اختیار ہے، وہ اپنے ملک کے اندر جو چاہے کرے۔ تو جب رب تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، رب تعالیٰ کے پاس تمام اختیار ہے، تو جیسا کہ کائنات کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، سارے جہان میں ہر طرح کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ رب تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس طرح وہ چاہے اپنے ملک کے اندر کرے، تو جو ساری کائنات کے اندر تبدیلی فرما سکتا ہے، تو وہ شرعی احکام کے اندر بھی لوگوں کی مصلحت کے لیے تبدیلی فرما سکتا ہے، اور رب تعالیٰ نے تبدیلی فرمائی ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شریعت مطہرہ کے اندر کچھ احکام گزشتہ امتوں کو ان کو منسوخ فرمایا ہے، اور ان سے بہتر رب تعالیٰ نے حکم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ بھی
اس بات پر دال ہے کہ رب تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور رب تعالیٰ نے احکام کے اندر جو تبدیلی فرمائی ہے یہ رب تعالیٰ کی عین حکمت ہے، اور رب تعالیٰ کے پاس اختیار ہے۔ یہ رب تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کو وہ حکم ارشاد فرما دے، اور رب تعالیٰ ہر طرح کی تبدیلی کرنے پر قادر ہے۔ آئیے اس سے اگلی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یوں ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اب اس آیہ کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کچھ یہودی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات کو ایک ہی بار کے اندر لے کر آئے تھے، آپ بھی قرآن کو ایک بار کے اندر ہی لے آئیں۔ اور بعض نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں اللہ اور اس کے فرشتوں کی زیارت کروا دیں۔ تو جب انہوں نے اس طرح کے سوالات کیے تو رب تعالیٰ نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ اے یہودیو، کیا تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت جو ہے وہ دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکی ہے، لہذا تم ایسے سوالات نہ کرو۔ اور مسلمانوں کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو اہل کتاب ہے، یہ یہودی ہیں، یہ تو یہی چاہتے ہیں، ان کی یہی تمنا ہے اور وہ حسد کرتے ہیں تم سے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم کسی نہ کسی مشکل کے اندر ضرور گرفتار رہو، تو لہٰذا تم ان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ اگر تم میں سے کسی نے بھی ایمان کے بعد کفر کو پسند کیا تو وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ اس آیہ کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے۔ اس آیہ کریمہ کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ نے سوالات کیے تھے، ان میں سے بعض نے کہا تھا کہ آپ قرآن پاک یکبارگی کے اندر کیوں نہیں لے آتے، ایک ہی بار لے آئے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دیں، یا کوہ صفا کو سونا بنا دیں۔ تو جب انہوں نے اس طرح کے سوالات کیے تو رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا اور فرمایا، کیا تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایسے بے مقصد سوال کرتے ہو جیسے آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کیے گئے تھے؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہمیں رب تعالیٰ کا دیدار کراؤ، ہم رب تعالیٰ کو ظاہراً دیکھنا چاہتے ہیں، پھر کلمہ پڑھیں گے۔ تو جس طرح انہوں نے سوال کیے تھے تم بھی ویسے ہی سوال کرتے ہو، لہذا باز آ جاؤ۔ اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ ایمان کے بعد کفر نہ کرنا، اگر کفر کیا تو تم سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو اس آیہ کریمہ کا خلاصہ یہ بنا کہ جو سوالات اہل کتاب نے یا کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کیے، جو فضول قسم کے تھے، تو رب تعالیٰ نے ان کا جواب خود ارشاد فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ایسے سوالات نہ کرو، اور مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ مسلمانوں، یہ تو حسد کی بنا پر چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، تم اسلام کو نہ چھوڑنا، اگر تم نے چھوڑ دیا تو یہ بات ذہن نشیں کر لو کہ تم اس وقت سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فضول سوالات ان سے پرہیز کرنی چاہیے، جیسا کہ اس دور کے اندر اتنی جہالت ہو چکی ہے کہ فضول سوالات جن کی نہ کوئی ضرورت ہے، کفار سے لے کر وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے امتیوں پر، آپ کے علماء کے سامنے کیے جاتے ہیں، مفتیوں کے سامنے کیے جاتے ہیں، ان کا وقت ضائع کیا جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ فضول سوال کرنا یہ رب تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آئیے اگلی آیہ کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب واضح ہو چکا، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر اس آیہ کریمہ کی تفسیر یوں ہے کہ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ دونوں کو اسلام چھوڑنے کی دعوت دی، اور انہوں نے یہ سارا معاملہ حسد کی بنا پر کیا تھا، اور انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، تو ان بزرگوں نے سختی سے رد کر دیا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس سارا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بہتر کیا اور فلاح پا لی۔
تو اس پر رب تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ بہت سارے اہل کتاب ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جاؤ، اور یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر تمہارے لیے حسد ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کسی طرح کی دنیا کے اندر راحت ملے، قیامت کے اندر کامیابی ملے۔ وہ بار بار یہ کوشش کرتے ہیں اپنے حسد کی وجہ سے کہ تمہیں اسلام سے پھیر دیں، تو لہٰذا تم ان کو چھوڑ دو، لہٰذا تم نے ان کی بات کو نہیں ماننا، تم نے اپنے اسلام کے اوپر قائم رہنا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخر کے اندر اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تو اس طرح کی تمام آیات جو ہیں جن کے اندر نرمی کا حکم ہے، کہ درگزر کرنے کا حکم ہے، یہ سب کی سب آیات جو ہیں یہ جہاد والی آیات سے منسوخ ہو چکی ہیں، لہٰذا اب ان کے ساتھ نرمی نہیں کی جائے، جیسا کہ اس آیہ کریمہ سے خود واضح ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ امر لے آئے۔ تو اس امر سے مراد یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے جو جہاد کا حکم دیا ہے، اور اس جہاد والے حکم سے یہ درگزر اور نرمی والے جو معاملات ہیں ان کو رب تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید اس کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔